وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا ہو گئی؟ تو بولے آپ سکون سے کھانا تو کھا لے. کھانا کھانے لگ گئے. پھر کیا بولے؟ گھر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا. وہ کتنے؟ ہاں دیکھو یہ پیسے ہیں تو یاد ہے لوگوں. کتنے؟ بولے وہ 30,000 روپے. کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ تو کہا سکون سے کھانا کھا لو، پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو حضور کی مسجد کے ممبر کے خطیب محدث مدینہ وہ 20-22 سال کا جوان یاد آیا. میں نے کہا بیٹھ بیٹھ. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک بچے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا. اس کی تقریر دل پر اثر کر رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو روشنی دے رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو مستنیر کر رہی تھی، اس کی باتیں فکر کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتیں سوچ کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی. اہل مسجد نبوی تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے حضور کا نام سن کے، واہ محمد کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی. مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی. تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فرخ اور دروازے کے قریب آئے. دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا. بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا. وہ بیوی بھی آ گئی. کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے. دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا. وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی محبت کی نشانی یہ ہے. ماں باپ کا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے، لیکن میرا دل کہتا ہے اے میری بیوی یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ضرور بنے گا. اے میری بیوی دیکھ دیکھ 70 سال کے بوڑھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں. دیکھ میری ماں، دیکھ میری بیوی، دیکھ دیکھ پورا شہر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ مار گھومتا ہے. جیسے یہ باتیں ہوتی رہی عبد الرحمن کی فرخ کی بیوی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی اور خاموش کھڑی روتی رہی. اچانک وہ نوجوان محدث مدینہ عبد الرحمن فرخ کے دروازے پہ ٹھہر گیا. جیسے دروازے پر رک گیا، ٹھہر گیا، نعرہ لگانے والے لوٹ گئے. اس نے سلام کیا، عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے جواب دیا. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے اس عورت یعنی آپ کی بیوی کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا. اپنی اس عورت نے اس محدث مدینہ کے ساتھ اندر آ گئی. شیخ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں غصے کا غلبہ جلال آ گیا. جیسے میری بیوی کے قریب وہ نوجوان بیٹھا، میں نے کہا اے میری بیوی یہ کون ہے جس نے تیرا ہاتھ چوما ہے؟ یہ کون ہے جس نے تیرے ہاتھ کا احترام کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ 20-22 سال کا نوجوان میرے گھر میں میری موجودگی میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے. بیوی رونے لگی. اس نے اپنے شوہر کی پیشانی چوم کر کے مجھ سے کہا تھا 22 سال پہلے جب آپ گئے تھے تو میرے پیٹ میں آپ کی محبت کی نشانی تھی اور آپ نے کہا تھا اس کی ڈلیوری میں آسانی ہو، پیسے کا انتظام میں نے کر دیا ہے. گھر اگر ٹوٹنے کی پوزیشن پہ آئے تو ان پیسوں کو لگا کے گھر کو بچا لینا. اور سنیں، اور اگر کوئی کام نہ ہو تو پائی پائی کا حساب میں آ کے لوں گا، میرے پیسوں کو ضائع مت کرنا. بولے چھوڑ، یہ بتا یہ لڑکا کون ہے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے شوہر یہ وہی تیری محبت کی نشانی ہے جس سے 22 سال پہلے میں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا. تو نے مجھ سے کہا تھا پائی پائی کا حساب دوں گا. دیکھ لے پائی پائی کا حساب عاشق رسول محدث مدینہ بن کے تیرے سامنے موجود ہے. اے میرے شوہر دیکھ لے میرے دوپٹے پھٹے ہوئے ہیں، دیکھ لے میری چپلیں آج تک ٹوٹی ہوئی ہیں، میں نے نئے لباس نہیں خریدے، میرے ہونٹ پر یہ غربت و افلاس نے قبضہ کر رکھا ہے، میری بال یہ چاندی جیسے سفید ہوئے ہیں غریبی کی وجہ سے. خشک روٹیاں کھائی ہیں لیکن تیرے پیسوں کا میں نے صحیح استعمال کیا. سارے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں اپنے اس بیٹے کو عاشق رسول اور عالم رسول بنانے میں خرچ کیا ہے. اے میرے شوہر تجھے پتا نہیں ہے آج میرا بیٹا جب حضور کی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو جکارتا انڈونیشیا سے لوگ آ جاتے ہیں، استنبول ترکی سے لوگ آ جاتے ہیں، ایران کے شیراز سے لوگ آتے ہیں اور یہ کہہ کے نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے شہر سے واپس جاتے ہیں یار اتنے سالوں کے بعد جب حضور کی باتیں کوئی حضور کا عاشق کرتا ہے تب دل مچلتا ہے. اگر یہی باتیں حضور کرتے ہوں گے صدیق و عمر کے سامنے تو صدیق و عمر کتنا مچلتے رہے ہوں گے. دیکھ لے میری اتنا سنا تو مچل گئے. اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما اور بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے اگر ایسی پاک باز نیت کے خالص کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں ہر گھروں کی زینت بن جائیں تو ان کے بچے آوارہ نہ ہوں، ہر گھر سے عاشق رسول کی آواز آئے.
آج ہمارے بچے شراب پیتے، معافی چاہتا ہوں میں، ہماری بچیاں آوارہ ہو گئی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے سسٹم سے ہم نے انحراف کر لیا، بہت حالات ناگفتہ بے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں باتیں اپنی ختم کر دوں، پتہ نہیں میری گفتگو آپ کے کسی معیار کے کسی ڈبے میں رکھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے کچھ وہ پیسے سمجھ لیں جو کبھی کبھی جمعہ مسجد میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اب یہ پیسے متروک ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہی سمجھ لیں آپ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہندوستان آیا، آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہاں، آوارگی ہے۔ آپ ہندو مذہب کے لوگوں کو دکھا دکھا کے کھانا کھاتے ہیں، ان کو تو کھلا کھلا کے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا دین آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، ہم جیل میں ٹھونسے جا رہے ہیں، بلڈوزر ہمارے گھروں پہ چل رہے ہیں، مساجد کی توہین ہو رہی ہے۔ صاحبو آؤ، ہندوستان کے اس مبارک اسلوب کی طرف آؤ، آئین کی طرف، آرٹیکل کی طرف آؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس ہے، ہمیں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگانے چاہیے، اور لگانے چاہیے ہی، ہماری سرشت میں داخل ہے، تو کوئی پوچھے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو کہنا یہ ایک بات یہ بھی بتا دینا کہ یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا 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 نہ بولے نا بھائی، کیا وہ اے بھی مسلک، وہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اسے سن لیں، نعرہ مت لگانا، نہ زور سے بولنا، بس مجھے آپ خاموش ہیں اچھے لگتے ہیں، مجھے بولنا آپ کا کم اچھا لگتا ہے، آپ کا کردار اچھا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ اچھے ہو جائے تو میں بھی اچھا ہو جاؤں، میں معافی چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد کبھی کبھی، دیکھیں یہ اسلام ہے، کبھی کبھی ایک لڑکا ایک ٹفن لے کر کے کھانا لینے آتا تھا۔ بھائی بڑی بات بولو، معافی چاہتا ہوں، ختم؟ معافی چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ٹفن لے کر کے ایک بچہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد کس کی بارگاہ میں؟ آواز نہیں ہے، کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ ٹفن لے کے کھانا کھانے کے لیے لینے آتا تو فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار اپنے باورچی خانے کے انچارج سے، بھائی اسے کھانا پیک کر دو، وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے چلا جاتا۔ بارہا ایسے مہینوں گزرتے رہے، کئی مہینے سال گزر گئے، ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اعلیٰ کی بارگاہ میں، وہ بچہ ٹفن لے کے آ گیا، یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ ہاں، اسے ہم نے بلا دیا، اسے ہم نے قصے پاری نہ سمجھ کے اس ورق کو ہی پھاڑ کے پھینک دیا، یہ تو 2024 کا کیلنڈر ہے، اب ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور معلوم ہے کیا کیا؟ معلوم ہے جیسے وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا، صاحب بھائی مبارک بھائی، جیسے وہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا نا تو وہ صاحب باہر نکل کے آ گئے، بولے اے بیٹے رک 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 رک، وہ بچہ رک گیا، بولے کیا بات ہے؟ بولے رک رک رک، بچہ ٹھہر گیا، وہ ٹفن لیے ہوئے تھا، چھوٹا سا 5-6 سال کا، جب ٹھہر گیا نا بولے کیا بات ہے؟ تو بولے کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ تو کون ہے کہاں سے آتا ہے؟ جیسے یہ کہا پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت، پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت، فرمایا ڈانٹ کے چپ، اس بچے سے کیا پوچھتے ہو؟ بولے حضور کچھ نہیں، بس یہ پوچھ رہا تھا کئی مہینوں سے سالوں سے یہ کھانا لینے آتا ہے، یہ ہے کون اور کہاں سے آتا ہے؟ اگر سمجھ لے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے، آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ ہاں؟ انہی کے بیٹے کو تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، ہاں؟ جن کے ابو کے نام کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے علم نصب ہیں، لہرا رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کو، ہماری بصیرتوں کو قلب جلا بخشتے ہیں، ہمارے دلوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں لگاؤ نعرہ تو بچے بچے کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ مفتی اعظم کون؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، کبھی کردار پڑھا ان کا آپ نے؟ 50,000 روپے جلسوں میں کرائے کے نام پہ منگوا لیں گے، نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے، نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی بہنوں کی زمینوں پر غصب کر لیا، یہی اسلام ہے؟ مجھے بتائیں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی یاد کر لیں، بریلی شریف کی زمین پہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے بیٹے مفتی اعظمین رکشے پہ جا رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور رکے تو رک گئے، حضور مفتی اعظم یہ میرے مفتی اعظم ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ 2 روپے آپ کے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے چندہ ہے، فرمایا اللہ کافی ہے؟ نہیں، بولے حضور قبول فرما لیں، کتنے تھے؟ کم سے کم 2 آدمی بولے 2 روپے تھے، 2 روپے، کہا حضور 2 روپے ہے اسے قبول کر لیں، حضور مفتی اعظم نے اس پیسے کو 2 روپے کو نوٹ تھی اسے صدری کے جیب میں رکھ لیا، اور جیسے اپنے مدرسے مظہر اسلام مسجد بی بی پہنچے نا تو آپ نے بلایا مدرسے کے جو مینیجر تھے، کہا ادھر آئیے، یہ ایک صاحب نے
2 روپے مدرسے کے لیے دیے. یہ 60 سال پہلے کی بات ہے. کہا 2 روپے مدرسے کے لیے ایک صاحب نے چندہ دیا ہے. تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 روپے کی اس نوٹ کی جگہ پہ 2 نوٹ نکل آئی. 2 روپے کی 2 نوٹ نکل آئی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ارے. پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 2-3 نوٹ نکل آئی. جب اپنے کرتے شریف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی 1-2-3-4 نوٹ 2-2 روپے کی نکلتی چلی جائی. تو آپ نے ٹیبل پہ پیسے رکھے اور فرمایا کہ مدرسہ مظہر اسلام کے مینیجر سے کہ اس کے 2 روپے کا کیا ہو گئے، اس کے 2 روپے کیا ہو گئے جو اس نے میرے مدرسے کے لیے دیا تھا. اس کے پیسے تو اس میں گڈ مڈ ہو گئے، زم ہو گئے، مدغم ہو گئے، مل گئے. اس کے پیسے کیا ہوئے؟ تو خادم نے کہا حضور کچھ بھی ہو، 2 روپے دیا تھا تو کوئی بھی 2 روپے دے دیں. حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ایسے کیسے کوئی پیسہ دے دے؟ اس نے جو 2 روپے کی نوٹ دے کے کہا تھا اسے مدرسے میں دینا، تو مصطفیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس روپے کو مدرسے میں دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولے پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ بولے اس کا علاج ہی کہ میرے پاس جتنے بھی 2 روپے کے نوٹ ہیں میں سب مدرسے میں دے دوں. اللہ اکبر اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی بارگاہ میں پلنے والے آج حکومتیں ہمارے خلاف ہیں. ہر حکومت آپ کو کھا جانے کے موڈ میں. اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ کی حکومتیں تو آپ کو انسان نہیں مانتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہ اسلام جو بزرگوں کے پاس تھا اسے ٹھکرا دیا. یہی مفتی اعظم ہند ہے، ان کے لاڈلے خلیفہ تھے مفتی محمد اعظم صاحب رئیس العلماء. نوری مسجد بریلی شریف، بریلی شریف جنکشن پہ ان کی مسجد ہے. اسٹیشن پہ آئے حضرت، سرکار مفتی اعظم کے لاڈلے پروردہ تھے. اسٹیشن پہ آئے تو جیسے ٹرین پر بیٹھنا چاہتے تھے وہ ٹرین چھوٹنے لگی، ٹکٹ نہیں لیا تھا. وہ جلدی سے ٹرین پہ چڑھ گئے، شاید انہیں لکھنؤ کے قریب میں کہیں جانا تھا. اب بغیر ٹکٹ وہ اپنی منزل پہ آ گئے، بغیر ٹکٹ اپنی منزل پہ آ گئے. اور جب منزل پر بغیر ٹکٹ کے پہنچے تو جب واپسی کی تو آپ نے 2 ٹکٹ خریدے. بریلی شریف 2 ٹکٹ خریدی حضور مفتی محمد اعظم صاحب نے، اور اس 2 ٹکٹ کو جیب میں لے کے سفر کیا. کسی نے پوچھا حضور 2 ٹکٹ کاہے لیے؟ فرمایا جب میں گیا تھا تو بغیر ٹکٹ گیا تھا. میں نے 2 ٹکٹ اس لیے خریدی کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک. آج ہم نے تو پورا کباڑہ کر دیا بھائی. ہماری شناخت جو ہے نا وہ بدنام ہو گئی ہے، ہماری علامتیں بدنام ہو گئی ہیں. آج ہندوستان میں ہم کیا دین پھیلائیں گے؟ بتائیں آپ کیسے دین پھیلائیں گے؟ ہم تو مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے. آج انڈونیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے، جکارتا ملیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے. کبھی کسی سے پوچھو کہ انڈونیشیا یہ جو لادینیت کا شکار ملک تھا، جہاں پر نہ جانے کتنے دھرم کے فالوور پیدا تھے، پائے جاتے تھے، وہ کیسے اذان دینے لگے؟ تو پتا چلے گا کہ آج سے اور سینکڑوں سال پہلے انڈونیشیا کی بارڈر پہ زمین پر ایک مسلمان قید ہو کر کے انڈونیشیا کی فورس کے انڈر میں گیا اور 4 سال تک اس مسلمان کو انڈونیشیا کی جیل میں رکھا گیا تھا. 4 سال تک یہ دیش دروہی ہے، یہ جاسوس ہے وغیرہ وغیرہ، یہ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے. 4 سال تک وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب وہ 4 سال کے بعد وہ مسلمان باعزت بری ہوا، تب تک جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. جب وہ مسلمان انڈونیشیا کی گلی کوچے سے گزرے ہیں تو ہر طرف سے اذان کی آوازیں. ایک پورے شہر میں انقلاب برپا کر دے اور پورا شہر ایک آدمی کو مسلمان نہ کر سکے. کتنا فرق ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ خدمت، انسانیت. واصف علی واصف نے ایک بات کہی، کہا اگر مذہب اسلام سے خدمت اور انسانیت نکال دی جائے تو بچتی ہے صرف عبادت. اگر صرف اللہ عبادت کے لیے پیدا کرتا تو فرشتے کافی تھے. اس کا مطلب ہے عبادت کے ساتھ تمہیں اللہ نے خدمت اور انسانیت کے لیے بھی پیدا کیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پرندے آ کے اپنے عریضہ پیش کریں اور ہمارے بچے پرندوں کو غلیل کا نشانہ بنائیں. سنیں یہ جانوروں اور پرندوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. فرماتے میرا امام نا کہ جانور بھی کرے ان کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں، 2 کام کریں. اگر سچ بولنا شروع کر دیں اور حلال کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تمہارے پیسوں سے قوم کی انسانیت کی خدمت ہوتی رہے گی. پھر سے یہ مزاج جو مبارک اسلام کے چہرے کا ہے وہ لوٹ آئے گا انشاءاللہ. ہاں، آپ جس اسلام کو اپنے گھروں میں لے کے آئے ہو، کبھی سوچا یہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ بہت لمبی گفتگو ہے میری، لیکن میں باتیں 1 منٹ میں بھی اشارہ ہوگا ختم کر دوں گا. بس
ایک سیکنڈ میں ختم کر دوں گا. میری بات آپ ایک بات مان لیں, اس ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. ہر جلسوں میں نہ جایا کرو, لیکن جو باتیں جلسوں میں سنو اسے عمل کر لو, تاکہ ہر رات جلسوں میں جانے کا ثواب گھر بیٹھے ملتا رہے انشاءاللہ. بولے معمولی بھیڑ ہے, بتائیے آپ, تاحد نگاہ لوگ ہیں, پھیلی ہوئی زمین ہے, اس لیے آپ کو احساس نہیں ہے. سمجھے, سمٹی ہوئی زمین ہوتی تو آپ کو پتا چلتا کہ کتنی بھیڑ ہے. الحمدللہ رب العالمین, اتنے لوگ ہیں. اگر تھوڑا سا حضور کا دین سیکھ لیا, یہی ہندوستان ہے جہاں آج سے 1350-1400 سال پہلے اسلام آیا تھا. کیسے آیا تھا بتاؤں کہ باتیں ختم کر دوں؟ سب سے بہتر دین, ہاتھ اٹھا کے بولو, سب سے بہتر دین اسلام. کون سا اسلام؟ کیسا اسلام؟ مجھے بتائیں آپ. علماء کرام چلے جائیں تو پھر ان کے چپلوں پر آپ پتھر مارتے, ان کی ٹوپیوں کا مذاق اڑاتے, اپنی بوڑھی ماں کے لباس پر مذاق اڑاتے. ابھی ایک صاحب نے خدا قسم اپنی ماں کو بیلٹ سے مارا تھا. بتائیں آپ مجھے, ہم جلسوں میں کس کی بات کریں؟ آپ مجھے بتائیں. الہ آباد میں منصور پارک پر ایک قبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاش کھیل رہے تھے. قبر کے اوپر تاش کھیل رہے تھے. کسی نے کہا تو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ بولے تو کیا ہوا, تیرے باپ کی قبر ہے؟ تو رو کے بولے خدا کی قسم یہ میرے باپ کی نہیں, تیرے باپ کی قبر ہے. رب کعبہ کی قسم وہ اس کے اپنے باپ کی قبر تھی جس پر سگا بیٹا بیٹھ کے تاش کھیل رہا تھا. دل کے پھپولے جر اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دلی ہو ممبئی ہو یار, اپنی شناخت باقی رکھو. اتنی بڑی بھیڑ ہے لیکن رسوا ہو گئی, ذلیل ہو گئی. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی گر گیا تو تم مذہب پوچھنے لگے. ٹھیک ہے, ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک نعرے لگائے ہیں, لیکن سب نے نہیں لگائے. ایک بات یاد کر لو, یہ نعرے سب ہندو مذہب کے لوگوں کے نہیں ہیں. کچھ شرپسند قسم کے لوگ ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدو, یہ ان کے نعرے ہوں گے. لیکن وعدہ کرو آج آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم کسی بھی ہندو اور مسلمان غریب دکانوں سے ہمیشہ سامان خریدتے رہیں گے. دل سے بولو انشاءاللہ. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, تم مسلمان ہو. تمہارے دروازے پر اگر کتا زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, کتا بھی زخمی ہو. معلوم ہے آپ کو, فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ, جس دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی تیسری نسلیں بھوکی سوئیں گی. فرماتے جس کے دروازے پر فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں ان کی گھر کی جو بچیاں ہیں نا, بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان جانوروں کے بارے میں؟ ہمارے بچے لاٹھیاں لے کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے رہتے ہیں. آج سے 900 سال پہلے بغداد شریف سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ام عبیدہ ناصریہ کی زمین ہے جہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. پھر سنیں آپ, شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. نام کوئی لے سکتا ہے؟ آدھا ہی بول دو, شیخ کبیر احمد. بولو بھائی, شیخ کبیر احمد. معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ 900 سال پہلے مدینہ شریف گئے تھے حضور کی بارگاہ میں, اور جا کے روضے مصطفیٰ کے قریب بولے سرکار, سلام کیا. کہا سرکار بہت دور سے آیا ہوں, بصرہ ام عبیدہ ناصریہ بغداد عراق سے آیا ہوں. وہاں جب میں سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام کا جواب لے کے آتے تھے. آج میں خود آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, سلام کر رہا ہوں, تو آج تو میں اپنے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہوں. کانوں کا مطلب سمجھا ہوگا تب نہ بولتے سبحان اللہ, بیٹھے ہوئے نعرہ لگانے کے لیے. بولے آج میں اپنے کانوں سے آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم حضور کی قبر انور شریف سے ان کے سلام کا جواب آیا تھا. اچھا ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہیں سے تو آ سکتا ہے, ٹاپک ہی نہیں ورنہ بتاتا. ہاں, جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے. صوفی صاحب کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دے تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. میرا ابھی ٹاپک نہیں, میں تھوڑی سی بات کر کے اسلام کی, کیونکہ ایک اختلاف ہے, خلفشار ہے, انتشار ہے, لوگ بے چین ہیں, اس لیے میں نے یہ بات کی, ورنہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی. جن کو اتنے علماء کرام کی دعائیں مل جائیں اس کے لیے کیا مطلب ہے, سمجھے نا. جی حضور چچا بیٹھ جائیں, بہت بہت شکریہ, جواب دے دیں احترام میں, بہت بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے. سنیں آپ, سنیں, بڑی پیاری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جیسے ہی سلام کیا حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا. جواب آیا. پھر کیا کہا؟ لالچ بڑھ گئی. بولے سرکار جواب تو سن لیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, سرکار جواب تو سن لیا ہے, اب اپنا ہاتھ نکالے آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ,
600 سال پہلے حضور کی ڈیتھ مبارک، انتقال، دیہانت، حضور کا انتقال ہو چکا تھا ظاہری طور پر. وہاں جا کے بولتے ہیں سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کو نکالے، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں، خدا کی قسم. پوچھو مشائخ سے. قبر رسول پھٹ گئی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ اونچی بولے، حضور کے دونوں دستہائے نور باہر آئے. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے میں نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما. سبحان اللہ. اب میرا ٹاپک یہ نہیں، ورنہ میں آپ کو بصرہ ہی میں رکھتا. میں نے کئی مرتبہ ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے. لمبا سفر ہوتا ہے بغداد شریف سے، 25 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں. بسوں پہ بڑی بڑی زیارت گاہیں ہیں. وہیں پر تو ان علماء کے دلوں کے میں چراغ جلانے والے امام ابن سیرین آرام کر، وہیں پر تو خواجہ حسن بصری مولا علی کے لاڈلے آرام کر. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. یہ خواجہ حبیب اجمی کے پیر کامل ہے، داؤد تائی کے دادا ہیں. اگر دل گئے تو سبحان اللہ بولو. سرکار معروف کرخی کے پردادا ہیں، حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا ہیں. یہ وہیں پر لیٹے. 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک وہیں لیٹے ہوئے ہیں، طلحہ بن عبید وہیں لیٹے ہوئے ہیں، زبیر بن عوام وہیں لیٹے ہوئے ہیں، عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہیں. کون ہے؟ عتبہ بن غزوان. یہ حضور کے صحابی ہیں. عتبہ بن غزوان. نام کیا لیا میں نے؟ عتبہ. بولے ان کی ایک آنکھ نہیں تھی. کسی نے پوچھا بعد میں، عتبہ تمہاری ایک آنکھ کیا ہوئی؟ بولے میدان میں تھا حضور کے ساتھ، دشمن کا پیچھا کیا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پٹک دیا، میں نیچے آ گیا، نیچے پٹکا اس کو تو نیچے، وہ نیچے میں اوپر تھا. اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی دشمن کی، وہ خیمے کا پردہ ہٹا کے جہاں میں نے اسے پٹک رکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہو گئی. لڑکی بڑی حسین تھی. تو عتبہ کہتے ہیں میں اسے دیکھنے لگا ٹکٹکی باندھ کر کے، دشمن میرے قدموں کے نیچے تھا، میں اسے ذبح کرنا چاہتا تھا. عتبہ کہتے ہیں سامنے مگر وہ لڑکی آ گئی، حسن کے زلفوں میں مجھے قید کر لیا. وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی. جنگ کے میدان میں اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور میں اس کو آنکھ بند کر کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا. اچانک مجھے خیال آیا، عتبہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے فحش لڑکیوں کو دیکھتا ہے. میرے دشمن کو چھوڑ دیا، تلوار کو یوں تبدیل کیا اور زور سے اپنی آنکھ پر یوں مارا تو آنکھ کا ڈھیلا میری آنکھوں سے باہر آ گیا. جب نیچے گرا میری آنکھ کا ڈھیلا تو میں نے اسے جوتے سے مسل کے یہ کہا، سن، جو آنکھ حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہو میں اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا. یہ وہی لیٹے ہوئے. چلو گے انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھا کے چلو گے انشاءاللہ؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں غوث پاک میں چلو گے انشاءاللہ؟ میرا ٹاپک نہیں ورنہ بتاتا کبھی غوث پاک کی بات ہے. چلیں گے انشاءاللہ؟ بات کریں، بس ختم ہو رہی بات ہے. اچھا لگا مجھے آپ سب سے ملاقات کر کے، لیکن دین تھوڑا سا سیکھ جائے. کیا بیس تھا جو اسلام پھیلا، اور کیا بیس ہے کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی واپس آ گئے بصرہ. جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا تھا آپ کے اندر خوبیاں کیا ہے کہ حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا. اب علماء کرام کی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج، سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج. ان کی دعائیں مل جائیں تو پھر کیا کہنا. الحمدللہ رب العالمین. بغداد میری منزل ہے. میں بہت صبر کر رہا ہوں، غوث پاک کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہاں میری سرشت میں داخل ہے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ تقریباً 15 یا 17 دن باقی ہیں مجھے بغداد شریف جانے میں. جاؤں گا تو آپ یاد آئیں گے انشاءاللہ. دعا کرو ان سارے مبارک لوگوں کا سلام سیدنا شیخ میں پیش کروں، اور کبھی وہ دن آئے کہ اللہ ہم سب کو صحن قادری میں بیٹھ کر کے غوث پاک کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں ایک مرتبہ پھر سے بولیں. بس اب آواز سنبھال کے رکھیں، یہ آوازیں بعد میں کام آئیں گی انشاءاللہ. بعد میں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں معافی بھائی ہو گئی، میں اسے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ میری بات کو سن لیں، یہ سب سے بڑا نذرانہ ہے. میں کہنا کیا چاہتا تھا، شیخ کبیر احمد رفاعی سے کسی نے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتے ہو، راتوں کو تنہائیوں میں درود پڑھتے ہو، کتنی بیداری، شب بیداری کرتے ہو، کتنی غربہ نوازی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. کیا بات ہے کہ آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا. صاحب بھائی بہت بڑی بات. اتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا میری ٹوپی اگر بغداد کی نہ ہوتی تو میں ان کے قدموں کے نیچے رکھتا. سن لیں آپ. بولے کیا کرتے ہو شیخ کبیر احمد رفاعی آپ کہ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا. کیا کرتے ہیں، کیا ہے کوالٹی آپ کے اندر؟ تو شیخ کبیر احمد رفاعی رونے لگے. بولے مجھ سے پوچھتے ہو کس بیس پر حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا؟ بتا دوں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کہا ہاں. کہا میں
کتوں سے کی بڑی خدمت کرتا ہوں اس لیے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس کے دل میں جانوروں کی محبت ہے وہ دست مصطفیٰ کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو گیا. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کی محبت ہوگی, ہمارے پڑوسیوں کی محبت ہوگی, بولے یار سبحان اللہ, ان علماء کی محبت ہوگی, ان طلباء کی محبت ہوگی, کسی بھوکے کسی پیاسے کی محبت ہوگی, تو کیا ہم ترقی نہیں کریں گے؟ بولو بھائی, ترقی نہیں کریں گے؟ آخری باتیں ختم. انشاءاللہ وعدہ کرو اس اسلام کو اپنے گھر لے کے جاؤ گے. وہ اسلام جو غریب نواز والا تھا جو ہمارے پاس ہے نا, وہ ہم نے اپنا خود بنا کے رکھا ہے. کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے کھاؤ, کوئی پیاسا ہے تو اس کے سامنے پیو, کوئی ننگا ہے تو اس کے سامنے برانڈڈ کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو ذلیل کرو, اس کو رسوا کرو. اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. کسی کا دھرم پوچھ کر کے اسے روٹیاں دو. کوئی زخمی ہے غیر مسلم ہندو مذہب کا آپ کے دروازے پر چیخ رہا ہے, اسے روٹیاں مت دو. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. پھیلا کیسے اسلام؟ بس یہ آخری جملہ ہے, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. آیا کیسے اسلام, پھیلا کیسے اسلام, بڑھا کیسے اسلام, مضبوط کیسے ہوا اسلام, اور آج ہم ہی اس کے ماننے والے ہیں, ہم ہی راندے درگاہ ہو گئے. اسی مالابار کی زمین پر کیرلا کے علاقے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا. یہ 2 منٹ کی بات ہے, کر دوں؟ اجازت ہے؟ بس بھائی میں اپنے میرے بھائی کی نظامت ہے اور علاقے کے علماء کرام تشریف فرمائے. بس میری دعا ہے کہ اللہ سب کو چھوٹی سی تنخواہوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آخری جملہ اجازت ہے؟ ذرا پھر سے بولیں اجازت ہے؟ باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ. یہ مالابار کی زمین تھی, مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ مدینہ شریف کے قریب سے حجاز شریف سے آیا تھا. اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی ساحل سمندر سے نکل کر کے باہر آئے, سمندر کی لہروں سے آگے بڑھے, کنارے کے پانی سے وضو کیا اور مصلے بچھائے اور اذان دے کے نماز شروع کر دی. ہندو مذہب کے لوگ جمع ہو گئے. بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہم مسلمان ہیں. یہ کیا ہے؟ بولے ایک مذہب ہے, قرآن کو فالو کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کہاں سے؟ بولے عرب شریف سے آئے ہیں. کیا کرنے؟ بزنس کرنے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. مالابار یہ کیرلا کا علاقہ ہے. بولے کیا کرنے؟ بولے بزنس کرنے. بزنس میں کیا سامان لے کے آئے ہو؟ جوتے چپل کیا ہے بھائی, کیا ہے؟ تو بولے میں کپڑے لے کے آیا ہوں عرب شریف سے. بولے اچھا, یہ کپڑے کتنی قیمت رکھتے ہیں؟ تو بولے کہ ہر گٹھر میں ایک سیمپل کے طور پر کپڑا ایک پیس باہر ہے, اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے. یہ ٹیریکاٹ, یہ پولسٹر, یہ کاٹن کا ہے, یہ جارجٹ کا ہے, یہ مخمل کا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے. تو ہر گٹھر پہ اس کی قیمت سیمپل پہ لکھی ہوئی تھی. ایک گٹھر جو بڑا قیمتی سیمپل لیے ہوئے چمک رہا تھا, اس کے پاس ہندو بھائی گئے. بولے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ بولے اس کے اندر بھی کپڑا ہے. بولے کون سا؟ بولے مخمل کا کپڑا ہے. بولے اس کی قیمت؟ بولے یہ سب سے سستا کپڑا ہے. یہی ہے کہانی کا دار و مدار. بولے یہ کپڑا سب سے سستا ہے جو اس کے اندر ہے سید بھائی, سب سے سستا کپڑا ہے. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا مخمل کا ہے؟ بولے ہاں. بولے ریئل ہے؟ بولے ہاں. بالکل اوریجنل بولتے ہو؟ بولے ہاں بالکل ریئل ہے, اس کے اندر مخمل کپڑا دھوکہ تھوڑی دیں گے. تو بولے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے, یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے. اے عرب سے آنے والے مسلمانوں, اسے سب سے سستا کہہ کے کیوں بیچتے ہو؟ تو آنے والوں نے کیا کہا, حضور کے شہر سے آنے والوں نے, بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے. 1 فٹ کپڑا پورے گٹھر میں خراب لپٹا ہوا ہے. پھر سننا خاموشی سے, کوئی بولے گا نہیں. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا, عجیب بات ہے یار, کپڑے کا تھان اندر سے خراب ہے؟ بولے ہاں اندر سے ایک بالشت 1 فٹ خراب ہے. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا, عجیب بات ہے, اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ پھر سے سنو, پھر ریورس کرتا ہوں, سنیے گا, ہنگامہ نہ کیجیے گا. اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے, اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ اب اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. عرب سے آنے والوں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے بتائی ہے. کہا آمینہ کے لال؟ کہا کس نے کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو ہندو بھائیوں نے کہا ان میں محمد کون ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولے کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ تو مدینہ شریف میں, وہ کیوں نہیں آئے؟
تو پھر رونے لگے، بولے آپ کو علم نہیں ہے؟ بولے کیا؟ بولے ہمارے آقا نبیوں کے سردار انتقال کر گئے، وہ اپنی قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں، اپنی قبر شریف میں آرام. جی کیا بات ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ کیا ہم کو کچھ بولنا ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو کیا بولے کہ بچہ بچھڑ گیا کہ اس کے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں؟ ہاں یہ اعلان صحیح کر دیا. ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، دیکھیں بھائی اسکرین کے ذریعے سے کوئی دیکھے میری ماں بہن ہے تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں پہ بٹھا دو، یہیں بٹھا دو. ذمہ دار لوگ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ اعلان تو جھوٹا ہے نا بھائی کہ بچہ بچھڑ گیا ہے. ہاں بچہ تو سامنے موجود ہے، بچے کے ماں باپ بچھڑ گئے. ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مجھے بولے سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین. ختم بات. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بولے کہ بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کے رسول کا ہے، محمد عربی کا. بولے محمد کہاں اس میں؟ تو بولے وہ تو یہاں نہیں، مدینے شریف میں. وہ کیوں نہیں آئے؟ رونے لگے. بولے وہ نہیں آئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. بولے عجیب بات ہے یار، تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ مسلمانوں سے بولے ہندو بھائی تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جو انسان مر گیا اس کی باتوں کو آج بھی مانتے ہو؟ کیا کہا تھا حضور کے شہر سے آنے والوں نے؟ خدا کی قسم اسے لکھ لو. بولے سنو، ہم نے جس نبی کو نبی مانا ہے وہ انتقال کے بعد بھی اپنی قبر شریف سے ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں. تم بولتے ہو مر گئے، انہیں مرا ہوا کہنے والے مر گئے. آج بھی ہم حضور کی نگاہ میں ہیں. آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں حضور کے اصول اور آئین اور آرٹیکل پر عمل کرتے ہیں، حضور کی نگاہوں کے سامنے بزنس کرتے ہیں. اتنا سننا تھا. اگر آپ بہرے نہیں ہیں نا تب سبحان اللہ ضرور کہیں گے. تب ہندو مذہب نے اسی مالابار کے ساحلی علاقے پر سمندر کی لہروں کو گواہ بنا کے بولے سنو، اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے بھی دروازے پر لکھ اٹھے ان الدین عند اللہ الاسلام. جو اسلام غیر ملک میں بھی جا کے محبتوں کی فضا قائم رکھے، وہ اپنوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک پیش کرنے کا سسٹم دیتا. ہاں پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا تو پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا. آئیے دوستو، مسلمانوں کے سامنے آج ایک بڑی ٹریجڈی ہے، اختلافات بہت جاتا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں. تم سے کوئی بات کرنے والے تمہارے کام آسانی سے نہیں ہوتے، اور تمہارے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، تمہاری مذہبی نشانیاں مٹائی جاتی ہے. وجہ یہ کہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی حلال رقم ہے، صوفیہ کہتے ہیں آپ اسے خدمت اور انسانیت کی خدمت میں لگا دو، کیونکہ آپ کے پیسوں میں برکت ہے، آپ کے پیسوں میں تجلیاں ہیں، آپ کے پیسوں میں انوار ہیں، آپ کے پیسوں میں نرمی ہے. جب آپ اپنی ایک حلال کے پیسے کی چائے کسی غیر کو پلاؤ گے نا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. بڑی بات ہے. پھر اس کے بھی دروازے پر آہستہ آہستہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا اسٹیکر لگ جاتا ہے. درمیان سے کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کرے کھڑے ہو کر کے؟ میں جاتے جاتے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے الحمدللہ. جیتے رہیے ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت. سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گات ہے. اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آئیے رزق حلال کی طرف، آئیے صدق مقال سچ بولنے اور حلال کھانے کی طرف آ جائیں. انشاءاللہ حضور غوث پاک نے فرمایا تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ان بھائیوں کی ثنا خوانی بات کی